باب الریان، جنت میں روزےداروں کے لیے مخصوص دروازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے روزےداروں کی عظمت اور ان کے بلند مقام کی نشانی کے طور پر جنت میں خصوصی دروازہ مقرر فرمایا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزےداروں کے لیے کھولا جائے گا۔ اس دروازے سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی، اور جب آخری روزےدار اس دروازے سے گزر جائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ باب الریان کی فضیلت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزےدار داخل ہوں گے، اور جب آخری روزےدار داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا اسے وہاں خاص پانی پلایا جائے گا، اور جس نے باب الریان کا پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بخاری و مسلم۔ یہ وہ بلند مقام ہے جو اللہ نے اپنے روزےدار بندوں کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزےدار داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3257۔ لفظ ریان عربی لفظ رئی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے خوب سیر کرنے والا، یعنی وہ دروازہ جہاں سے داخل ہونے والے روزےداروں کو ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی کہ انہیں کبھی بھی بھوک و پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ جب روزےدار باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں ان کے لیے بے شمار کھانے پینے کی نعمتیں موجود ہوں گی، جہاں وہ جی بھر کر کھائیں گے اور سیراب ہوں گے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے تھے۔ ناظرین، کچھ مقامات ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص تقدس اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مقامات پر کی گئی عبادات کو عام مقامات کی نسبت زیادہ درجہ اور زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں پایا اور اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکھے اور عبادت میں مشغول رہا تو اس کو دوسرے مقامات کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان گزارنے کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ۔ یہاں تک کہ ہر دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر رات اور دن کے بدلے اللہ کی راہ میں ایک سواری دینے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ہر دن کے بدلے میں بے شمار نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ مقام ہے جہاں کعبہ شریف واقع ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں روزے رکھنے اور عبادات میں مشغول ہونے کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے، میری اس مسجد میں ایک نماز عام مسجدوں کی 1000 نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ بخاری و مسلم۔ یعنی مدینہ منورہ میں عبادت کرنا دنیا کے کسی بھی دوسرے مقام کی نسبت 1000 گنا زیادہ اجر کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مدینہ منورہ میں قیام اور روزے رکھنے کا اجر بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ بیت المقدس تاریخی اور دینی طور پر بھی ایک مقدس مقام ہے جہاں بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام نے عبادتیں کی، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں فرمایا، یہ وہ زمین ہے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی برکتیں نازل ہوئیں۔ وہاں ایک نماز عام مساجد کی 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی لیے بیت المقدس میں رمضان المبارک میں عبادت کرنے اور روزے رکھنے کا اجر بے حد زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تقوی، صبر اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جنت کی ہوائیں روزے داروں کو خوشبو دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک روحانی ڈھال بھی ہے جو ہمیں دنیاوی گناہوں اور شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے منہ سے آنے والی مخصوص خوشبو کو بھی انتہائی محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے،
اس لیے روزے کی حالت میں نہ فحش باتیں کی جائیں اور نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑے یا گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، بخاری و مسلم۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح ڈھال تلوار کے وار سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح روزہ ہمیں گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ اپنا کھانا پینا اور نفسانی خواہشات محض میرے لیے چھوڑتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہاں اللہ تعالیٰ روزے کو اپنے لیے مخصوص فرما کر اسے دیگر عبادات سے ممتاز کر رہا ہے، کیونکہ روزہ خالصاً اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، لیکن دوزخ کی آگ اس سے دور بھاگنے لگے گی۔ دوزخ کے فرشتے حضرت مالک علیہ السلام اس آگ سے سوال کریں گے کہ تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ دوزخ کی آگ جواب دے گی، میں اسے کیسے پکڑوں؟ اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ روزہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں عذاب سے محفوظ رکھنے کا سبب بنے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح جنگ کے دوران سپاہی ڈھال کا استعمال کرتے تھے تاکہ تلوار کے وار سے محفوظ رہ سکیں، اسی طرح روزہ بھی ایک مضبوط روحانی ڈھال ہے جو ہمیں دنیاوی برائیوں، فحش کاموں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دودھ کا پیالہ مانگا، لیکن جب انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، روزہ دوزخ سے ڈھال کی مانند ہے، جیسے تم لوگ جنگ میں ڈھال سے اپنا دفاع کرتے ہو، ترمذی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ خود اسے نہ پھاڑ دے۔ پیارے دوستو، ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ ہمیں جہنم کی آگ اور دنیاوی گناہوں سے محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روزے کو مکمل شرعی آداب کے ساتھ رکھیں اور اپنی زبان، ہاتھ اور نظریں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں۔ پیارے دوستو، روزہ نہ صرف گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ یہ ہمارے جسم اور روح کی زکوٰۃ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، ابن ماجہ۔ اسی حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مزید واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اسی طرح روزہ ہمارے جسم کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آغاز کے متعلق ایک بہت اہم حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے متلاشی برائی سے باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، ترمذی۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک نہ صرف عبادت و تقوی کا مہینہ ہے بلکہ بخشش، مغفرت اور جنت میں داخلے کا ایک سنہری موقع بھی ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں سے کون سی حدیث فتنے یعنی آزمائشوں کے متعلق زیادہ جاننے والا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کی آزمائش اس کے گھر والوں، مال اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے، اور نماز
روزہ اور صدقہ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا سوال یہ نہیں تھا، میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ہوگا۔ اس پر کہا گیا کہ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ جواب دیا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور پھر قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پورا یقین ہے کہ میں جانتا ہوں وہ دروازہ کون ہے۔ یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ فتنوں کا دروازہ اگر کھل جائے تو قیامت تک بند نہیں ہوتا، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک حج سے دوسرے حج تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطیہ کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ رمضان المبارک بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہو جاتا ہے۔ جو شخص اخلاص نیت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بدقسمت کون ہے؟ پیارے دوستو، لیکن وہ شخص انتہائی بدقسمت ہے جو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ مسند احمد۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کا پہلا درجہ چڑھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایسا کہتے ہوئے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا ہلاک وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ انہیں جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے مغفرت اور جنت کا ایک سنہری موقع ہے جسے ضائع کرنا بدقسمتی ہوگی۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ مسند احمد۔ یعنی روزہ ہمیں دنیا میں ضبط نفس سکھاتا ہے اور قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور یہ دونوں قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے ہماری سفارش کریں گے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی آخری رات بہت ہی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری رات کو امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کی محنت کا حق دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ یعنی جس طرح دنیا میں کوئی مزدور کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ روزے داروں کو مغفرت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، رات کے آخری پہر یعنی نماز فجر کی اذان سے پہلے جو کھانا روزہ رکھنے کی نیت سے کھایا جاتا ہے اسے سحری کہا جاتا ہے، اسی لیے اس وقت کو سحر کہا جاتا ہے اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ وقت ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص رحمت فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہمیشہ اسے یاد کرتے ہیں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سحری کے وقت کو خصوصی برکتوں سے نوازا گیا ہے۔ یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے حد محبوب تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے جب روزے فرض کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھانے پینے کی اجازت عطا فرمائی جسے سحری کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کچھ نہ کچھ تناول ضرور فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے سحری کے وقت روزہ رکھنے کی نیت سے کھانا سنت قرار پایا۔ قرآن مجید میں سحری کا ذکر۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ سورہ بقرہ آیت 187۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سحری کھانے کی اجازت دی اور اس کا وقت صبح صادق کے ظاہر ہونے تک مقرر فرمایا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صبح ہونے سے پہلے مشرق میں روشنی کی ایک باریک لکیر نمودار ہوتی ہے جسے صبح کی سفید دھاری کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ روشنی بڑھتی ہے رات کی تاریکی پیچھے ہٹ جاتی ہے، اسی وقت سے روزے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ وقت سحری کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت میں نماز، سحری کھانے اور سورج میں سایہ حاصل کرنے میں برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے کھانے یعنی سحری کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ صبح کا کھانا بابرکت ہے۔ مسند احمد۔ سحری فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پیارے دوستو یاد رکھیں، سحری کھانا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سحری میں کچھ نہ کچھ تناول فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہر مسلمان کو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی سحری کو روزے کا لازمی حصہ سمجھ کر نہیں کھاتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ سحری کے وقت کھانے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ سارا دن طبیعت بوجھل رہے، اور نہ ہی اتنا کم کھایا جائے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔ اگر سحری میں کچھ کھانے کو دل نہ چاہے تو کھجور یا پانی پی لینا بھی کافی ہے، کیونکہ اس طرح سنت نبوی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، سحری میں کھجور کھانے کی خصوصی فضیلت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اذان اور سحری میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ فرمایا 50 آیت پڑھنے کے برابر۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا، اے انس، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ میں نے کھجور اور پانی کا ایک برتن لا کر پیش کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کھجور میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں۔ کھجور سحری کے لیے بہترین غذا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اس لیے اگر کوئی اور کھانے کو نہ ملے تو صرف کھجور سے بھی سحری کی جا سکتی ہے، اور یہ جسم کے لیے بہترین غذائی ذریعہ ہے۔ صوفیہ کرام اور سحری کا معمول۔ پیارے دوستو، صوفیہ کرام سحری کے وقت انتہائی کم غذا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے تھے، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ اس لیے بہت سے صوفیہ صرف چند کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر روزہ رکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلے اور سحری نہ ہو سکے تو پیارے دوستو، اگر کوئی شخص سحری کے وقت نہ اٹھ سکے، آنکھ نہ کھلے، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لے، تب بھی روزہ مکمل اور درست ہوگا۔ البتہ سحری کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں برکت ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے سحری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پانی اور کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کی سنت اور اس کا اجر۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص سحری کے وقت آنکھ نہ کھول سکے اور بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لے، تب بھی روزہ مکمل اور درست ہوگا، کیونکہ سحری روزے کے فرائض میں شامل نہیں بلکہ ایک عظیم سنت ہے۔ البتہ سحری چھوڑنے کی عادت بنانا درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ لہٰذا اگر کسی وجہ سے سحری کا وقت نکل جائے تب بھی روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ سحری نہ ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی کی علامت ہے۔ افطار، روزہ کھولنے کا مسنون طریقہ۔ پیارے دوستو، جب سحری کے وقت روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے کی پابندی لگ جاتی ہے تو وہ شام کے وقت افطار پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر روزہ مکمل کرو یہاں تک کہ رات آ جائے۔ سورہ بقرہ آیت 187۔
افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، اسلام میں افطار کا مسنون وقت سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اور مشرق کی جانب رات کی تاریکی نظر آنا شروع ہو تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ افطار میں تاخیر جائز نہیں۔ پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ میرے طریقے پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں تاخیر نہیں کرے گی۔ صحیح بخاری۔ یعنی افطار میں غیر ضروری تاخیر کرنا درست نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کر لیا جائے۔ بعض لوگ چاند اور ستارے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، مگر ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ مستحب یہ کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کیا جائے۔ افطار کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ پیارے دوستو، افطار کے لیے سب سے افضل چیز کھجور اور پانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے کرے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے، کیونکہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور پائے وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم۔ افطار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر تازہ کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر تازہ کھجور دستیاب نہ ہوتی تو خشک کھجور یا پانی سے افطار کرتے۔ اگر کھجور اور پانی دونوں موجود نہ ہوتے، چند گھونٹ پانی پی کر روزہ افطار فرما لیتے۔ پیارے دوستو، کھجور ایک مکمل غذا ہے اور اس میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے بہترین افطار کھجور ہے۔ سنن ابی داؤد۔ افطار کے وقت حلال رزق کا خیال رکھنا۔ پیارے دوستو، افطار کے وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جس چیز سے افطار کیا جا رہا ہے وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ اللہ کے خاص اور نیک بندے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ اپنا روزہ صرف حلال کمائی سے حاصل کی گئی چیزوں سے افطار کریں گے۔ اس لیے بعض صوفیہ کرام مسجد میں رکھے گئے افطار کے کھانے سے احتیاط برتتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ رزق حلال کمائی سے آیا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ کھانے اور رزق حلال کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا افطار کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ حلال اور پاکیزہ ہوں۔ مساجد میں افطار کرنے کا اجر۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص کسی مسجد میں یا کسی مستحق فرد کے لیے افطار کا اہتمام کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ سنن ترمذی۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ روزہ رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے جس میں ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش، نیکیوں میں اضافہ اور جنت میں داخلے کا سنہری موقع دیا جاتا ہے۔ افطار اللہ کی نعمت کی شکر گزاری۔ جب روزہ مکمل ہوتا ہے اور ہم افطار کرتے ہیں تو یہ صرف کھانے اور پینے کی بحالی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ پیارے دوستو، افطار صرف کھانے کا وقت نہیں بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے پورا دن صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اب اس کا بہترین انعام حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے افطار کے وقت اللہ سے دعا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی افطار کے وقت، عادل حکمران کی اور مظلوم کی دعا۔ سنن ترمذی۔ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ روحانی تربیت۔ پیارے دوستو، روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔
यह हमें सब्र, शुक्र और हमदर्दी और नेकी की आदत सिखाता है। रोजा हमें क्या सिखाता है? तकवा और अल्लाह का खौफ। जब हम रोजे में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है और हम उसकी हुक्म की मुकम्मल पैरवी कर रहे हैं। सब्र और बर्दाश्त। रोजा हमें बर्दाश्त और इस्तकामत सिखाता है ताकि हम दुनियावी मुश्किलात को बेहतर तरीके से झेल सकें। हमदर्दी और सखावत। जब हम खुद भूखे होते हैं तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जो हर दिन भूख और प्यास का सामना करते हैं। अल्लाह की नेमतों की कदर। जब हम पूरे दिन के बाद अफ्तार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खाना और पानी कितनी बड़ी नेमतें हैं जो आम दिनों में हमें मामूली लगती हैं। रमजान जन्नत में दाखिले का बेहतरीन मौका। प्यारे दोस्तों, ये महीना हमें जन्नत में दाखिल होने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और खालिस नियत के साथ रमजान के रोजे रखे उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। यही वजह है कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत मांगें। रमजान के बाद भी नेकियों को जारी रखें। प्यारे दोस्तों, रमजान खत्म होने के बाद भी हमें अपनी इबादत, नमाज, तिलावत कुरान और नेक अमाल को जारी रखना चाहिए। ये ना हो कि हम सिर्फ रमजान में नेक बने और बाकी 11 महीने गफलत में गुजार दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो मुस्तकिल किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। सही मुस्लिम। इसलिए हमें रमजान के बाद भी नमाज, कुरान की तिलावत और सदका और खैरात को जारी रखना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी भरपूर नेकियों से भरी रहे। दावत और अहम पैगाम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको रमजान की बरकतों और रोजे की फजीलत का इल्म हो। मुस्लिम मैटर्स टीवी हमेशा आपके लिए मुस्तनद और बेहतरीन इस्लामी मालूमात लेकर आता है। लिहाजा अगर आप मजीद दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आपको फौरन मिले। अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकतें नसीब फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने ये वीडियो कहां से देखी और रमजान का कौन सा लम्हा आपके लिए सबसे ज्यादा बाबरकत होता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।